हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो बात करूंगा वो एक स्टोरी है, वो एक कहानी है, एक औरत की कहानी, एक फ़ीमेल की कहानी, एक गर्ल की कहानी जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया। उसने माउंट एवरेस्ट को कैसे सर किया, ये आज की जो कहानी है इससे बहुत ज़्यादा फ़ीमेल्स जो है ना वो इंस्पायर होंगी। हमारे आज के माशरे की जो कमज़ोर औरतें हैं, जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, ये कहानी उनके लिए है कि वो इससे कुछ सीखेंगी, वो इससे इंस्पायर होंगी, वो इससे मोटिवेट होंगी। क्योंकि ज़िंदगी में वो कहते हैं कि इंसान कुछ करना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। एक कहावत भी है, वो कहते हैं घोड़ा अगर पानी पीना चाहे तो 10 लोग मिलके भी उसे रोक नहीं सकते, और अगर घोड़ा पानी ना पीना चाहे तो 10 लोग मिलके भी उसे पानी पिला नहीं सकते। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो है एरोनिमा सिन्हा, एक इंडियन लड़की है उसके ऊपर। एरोनिमा सिन्हा जो थी वो एक जो वॉलीबॉल होती है, जिसको हम वॉलीबॉल कहते हैं, तो उसकी प्लेयर थी। एक वो वापस जा रही थी, वो वॉलीबॉल का कोई मैच था, वो खेल के वापस जा रही थी। वो इंडिया में नेशनल लेवल की वो प्लेयर थी। जब वो वापस जा रही थी तो उसने कोई एक गोल्ड का चेन पहना हुआ था अपने गले के अंदर, और वो ट्रेन के अंदर सफ़र कर रही थी। तो क्या हुआ कि कुछ जो डाकू थे, कुछ नौसरबाज जिनको हम कह सकते हैं, वो ट्रेन के अंदर आए। उन्होंने उससे वो गोल्ड का चेन छीनने की कोशिश की। अब आपको पता है जो खिलाड़ी होता है जिसने गेम्स की होती हैं, क्योंकि उनकी फ़िटनेस ठीक होती है, वो अपने हाथ पांव चलाना जानता होता है, तो वो जो है ना अपनी चीज़ को इतनी आसानी से देता नहीं है। तो उस लड़की ने भी ऐसा ही किया, उसने उनके साथ मुकाबला किया और उनको चेन नहीं खींचने दी। तो जब उन लड़कों ने देखा कि वो उससे चेन नहीं खींच, तो उन्हें गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने उसको ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। जब उन्होंने उसे ट्रेन से नीचे धक्का दिया तो उसी लम्हे में दूसरी ट्रेन ट्रैक से गुजर रही थी, साथ के ट्रैक से एक और ट्रेन गुजर रही थी अपोजिट साइड के अंदर। वो उन्होंने धक्का दिया, ट्रेन से वो बाहर निकली, वो दूसरी साइड पे दूसरी ट्रेन से टकराई और नीचे गिरी। अब दोनों ट्रेन जा रही थी आमने सामने, और वो जैसे नीचे गिरी उसकी टांगें कट गई, ट्रेन उसकी टांगों के ऊपर से गुजर गई। अब जब वो ट्रेन उसकी टांगों के ऊपर से गुजर गई तो उसकी टांगें बिल्कुल कट गईं। अब क्या हुआ, किसी बंदे ने उसकी तरफ, मतलब रात का टाइम था, किसी ने जो है ना, किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे क्या हादसा हुआ है। वो बेचारी जो है ना वहाँ पे पड़ी रही। अब 7 घंटे पड़ी रही, 7 घंटे उसने रात को उस ट्रैक के ऊपर गुजारे। इतनी टाइम में, इस दौरान में 49 ट्रेन ट्रैक के ऊपर से इधर उधर गुजर गई। 49 ट्रेन जो है ना ट्रैक के ऊपर से गुजर गई, और वो बेचारी पड़ी हुई खुद को देख रही थी। अब वो खुद इंसान इमेजिन करेंगे क्या वो फीलिंग्स होती हैं जब आपका कटा हुआ जिस्म आप उसको देख रहे हो, जब आपके खून के लोथड़े इधर उधर गिरे पड़े हो, आपके जिस्म की जो हड्डियाँ होती हैं वो चूरा चूरा बन चुका उनका। कितना एक वो अजियतनाक और कितना वो दिल दुखाने वाला और कितना वो गमगीन और मायूस कुन लम्हा होगा। और आपको पता है वो ट्रेन के ऊपर जब क्या कहते हैं, इस तरह की कोई, मतलब वो वहाँ पे कीड़े मकोड़े फिर रहे होते हैं, तो जब जो है ना वो उसके पाँव जो है ना वहाँ से ब्लड बहना शुरू हुआ और सारा वो कटे हुए थे, तो वो चूहे वहाँ पे आ गए, वो गोश्त के टुकड़े खाने, और वो देख रही थी उसको सो के, क्योंकि वो कर कुछ नहीं सकती। उसका माइंड जो ना वो काम कर रहा था, लेकिन जिस्म पूरा पैरालाइज हो चुका था, वो हरकत ही नहीं थी जिस्म के अंदर। पूरी रात ब्लड बह जाने से 7 घंटे तक जब रहने के बाद सुबह जो है ना उसको उठाया गया वहाँ से और करीब के हॉस्पिटल में लेके गए। तो हॉस्पिटल में जब लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर ब्लड ही नहीं था। अब वो हॉस्पिटल वाले परेशान कि उनके पास इतनी इमरजेंसी, हैवी इमरजेंसी का केस आ गया और उनके पास ब्लड नहीं था। तो उसने कहा कि आप मेरे जो है ना टांगें काट दें, अगर मैं पूरी रात ये बर्दाश्त कर चुकी हूँ, 7 घंटे अपनी आंखों से इसको देख रहे हूँ, तो अब भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत है। तो डॉक्टर ने अपना ब्लड निकाल के, वहाँ पे मेल और एक फ़ीमेल डॉक्टर, उन दोनों ने एक एक ब्लड की अपनी बॉटल निकाल के जो है ना उसको लगाया और उसका आगे प्रोसीड किया और उसकी टांगें कटी। अब सोचें वो कितना एक मायूस कुन लम्हा होगा, सोचें कितना जो है ना उसकी क्या फीलिंग्स हो रही होंगी उस टाइम। तो लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी वो। और फिर आगे आपको मज़ीद इस जर्नी में एक चीज़ मिलेगी कि जब लड़की जो होती है ना उसके साथ इस तरह की कोई ट्रेजेडी हो जाए तो लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि ये घर से भाग रही होगी, इसके साथ ये हो गया, इसने ख़ुदकशी करने के लिए ट्रेन से जंप लगा दिया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उसके साथ भी यही हुआ। वो जब हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट उसका चल रहा था तो उसने देखा कि डिफरेंट तरह की न्यूज़ के अंदर आ रहा है और डिफरेंट लोग इधर से गॉसिप कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। तो उसने जो है ना दिल में ठान ली, उसने कहा मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी, इन लोगों का मुंह बंद करूंगी। और उसने, अब सोचें बेड के ऊपर बंदा पड़ा हुआ है, एक टांग कट चुकी है, एक के अंदर राड डल चुका है, उसका स्पाइन जो है ना वो फ्रैक्चर कर चुका है और उसके अंदर लाइनें आ गई हैं।
اور اس کا حوصلہ چیک کریں. اس نے سوچا کیا, میں ماؤنٹ ایوریسٹ سر کروں گی. اور وہ کہتے ہیں جب انسان سوچ لیتا ہے نا, وہ کہتے ہیں مان لو تو ہار ہوگی, ٹھان لو تو جیت ہوگی. جب اس نے ٹھان لی, جب اس نے ایک چیز سوچی, تو پھر اس کو کون روک سکتا تھا؟ کوئی دنیا میں ایسا نہیں تھا جو اس کو روک سکتا اس وہ کام کرنے سے. اس نے جو ہے نا, اب کیونکہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ وغیرہ سر کرنے جاتے ہیں اس کے لیے اسپانسرشپ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے, بہت ساری چیزوں کی. اب اس کے بھائی نے اس کو بتایا کہ 1984 میں کسی نے ماؤنٹ ایوریسٹ ایک لڑکی نے سر کیا تھا, تو وہ جو ہے نا ہم اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں. اب وہ جو ہے نا دماغ میں یہی خیال کرنے لگے کہ کب میں یہاں سے ڈسچارج کریں مجھے. اس کا 3 سے 4 مہینے ٹریٹمنٹ چلا. اس کے بعد جو ہے نا اس کو جو وہاں سے ڈسچارج کیا گیا ہاسپٹل سے, اس کو چھٹی ملی. اور وہ جو ہے نا سیدھی اپنے گھر جانے کی وجہ, جب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنی باقی کی زندگی کیسے گزاریں گے, وہ اس عورت کو ملنے گئی جس نے 1984 میں ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا تھا. اور اس سے کہ میں کیسے, اس سے گائیڈنس لینے کے میں کیسے جو ہے نا اسپانسرشپ اکٹھی کروں اور میں کیسے جا سکتی ہوں. جب وہ اس کو عورت کو ملنے گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے, ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے, ایک کے اندر راڈ ہے, اسپائن کے اندر فریکچر ہے, برین ڈیمیج ہے بہت سارا. اس نے کہا کہ تم ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر چکی ہو, آپ کا حوصلہ دیکھ کے اگلا آپ کو جج کر لیتا ہے. اس نے کہا ماؤنٹ ایوریسٹ تم اپنے اندر تو سر کر چکی ہو, بس دنیا کو کر کے دکھانا باقی ہے, باہر دکھانا باقی ہے کر کے. اور پھر اس نے اس کے لیے اسپانسرشپ جمع کی. اور جہاں پہ جب وہ گئے, اب یہاں تک تو باتیں تھیں, سارا کام صرف سوچنے کی حد تک. جب فیلڈ میں انسان اترتا ہے پتہ تب چلتا ہے. جب وہ اس کے اندر گئی اور اس نے دیکھا کہ جہاں پہ باقی کھلاڑیوں کو 2 سے 3 منٹ لگتے تھے وہاں پہنچنے میں, بیس کیمپ سے آگے ایک جگہ ہوتی ہے وہاں تک پہنچنے میں, اس کو 3 گھنٹے لگتے تھے. وہ تازے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئی, اس کے زخموں سے خون بہنا رسنا شروع ہو جاتا تھا. اور اس کو جو اس کا جو کوچ تھا یا اس کا گائیڈنس جو بھی, وہ ایک شیرپا تھا جو ان کے ساتھ ہیڈ کر رہا تھا, ان کو لیڈ کر رہا تھا. تو اس نے اس کو کہا کہ تم نہیں کر سکو گی, تم چھوڑ دو, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں اتنی دور آئی ہوں اس سے آگے جانے کے لیے, یہاں پہ رکنے کے لیے نہیں. اور وہ مزید اس طرح کرتے کرتے, وہ کہتی 8 مہینے لگے اس کو. اور وہ جو کھلاڑی پہلے اس سے پہنچتے تھے بیس کیمپ سے وہاں تک, وہ ان سے پہلے آ کے پہنچنا شروع ہو گئی. اور پھر وہی لوگ تھے جو اس کو پہلے کہتے تم نہیں کر سکو گی, اور جو پہلے پہنچ کے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ پیچھے کو ہمارے اور بھی ہے. اور پھر وہی اس کے پاس آ کے پوچھتے تھے تم کھاتی کیا ہو. وہی لوگ جو ہمیں پہلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم ناکام ہو, تم نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکتے. جب تم کامیاب ہو جاتے ہو سب سے پہلے یہی لوگ آتے ہیں تمہارے پاس, تم سے پوچھنے, تمہیں داد دینے اور تمہارے ساتھ فوٹو کھنچوانے اور تمہارے سارا. ایک بات یاد رکھیے گا, وہ کہتے ہیں جب آپ نے اپنی منزل سلیکٹ کر لی ہے نا, سر جھکا کے چل پڑیں, ایک دن سر اٹھائیں گے, زمانہ ساتھ چل رہا ہوگا, کارواں بن چکا ہوگا. اور اس نے اب اس کے پاس وہی لوگ جو اس کو پہلے لفٹ ہی نہیں کراتے تھے, اب اس کے پاس گیا, تم کھاتی کیا ہو. جس کا ایک پاؤں کٹا ہوا, بار بار کیوں کہہ رہا ہوں, یہ ایک پاؤں کٹا ہوا, ایک کے اندر راڈ, اسپائن فریکچر ہے. اب اس سے پوچھیں تم کھاتی کیا ہو. اور اپنا پورا وہ سامان ویٹ اٹھا کے شولڈر کے اوپر جاتی تھی وہاں پہ. اس کے بعد اس نے جب سر کرنا شروع کیا, اب فائنلی جب وہ سر کرنے کے قریب پہنچی ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر, 8848 کی بلندی ہوتی ہے, 8848 فیٹس کی. جب وہ وہاں پہ پہنچی, اس سے پہلے تھوڑا سا پہلے اس کا, کیونکہ آرٹیفیشل پاؤں تھا, وہ بلیو اور گرین ایریا ایک آئس ہوتی ہے, مطلب وہاں پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو وہ اس کلر کی, وہاں پہ کیونکہ اس کا آرٹیفیشل پاؤں تھا تو وہ سلپ ہونا شروع ہو جاتا تھا, وہ پاؤں جمتا ہی نہیں تھا اس جگہ کے اوپر, وہ پاؤں جو سلپ ہو جاتا تھا آگے, آئس میلٹ ہو رہی تھی. تو تب اس کے شیرپا نے اس کو کہا کہ پیچھے مڑ چلو, اب مطلب تم نہیں کر سکتی. تو اس نے اس نے کہا کہ مطلب میں یہاں تک آئی ہوں اس سے اور آگے جانے کے لیے, اس پیچھے مڑنے کے لیے نہیں. اور اس نے آگے جانا شروع کیا. 1 سے 1.5 گھنٹے بعد وہ اپنے ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر تھی. اس نے اپنے شیرپا کو بولا کہ میرا جو نا پکچر لے لیں. اس نے جھنڈا نکالا, انڈین فلیگ, اور اس نے کہا کہ اس کے ساتھ میری پکچر لے لیں. اس نے پکچر لی. مطلب پہلے تو وہ اس ٹائم جو ہے نا جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں, کئی لاشیں پار کر کے وہاں تک بندہ پہنچا ہوتا ہے, کئی لوگوں کو جس طرف وہ جا رہی تھی دیکھ رہی تھی کہ راستے میں مرے پڑے ہیں اسی چیز کو سر کرنے کے لیے, لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی. مطلب 15 منٹ وہ کہتی ہے میں رکی رہی, وہ لاشیں دیکھ کے کہ اب میں کیا کروں, مطلب ایک ڈر ہوتا ہے انسان کے اندر سارا کچھ. لیکن پھر اس نے یہی سوچا کہ میری منزل آگے ہے. تو جو ہے نا وہ لاشیں ایسے پھلانگ کے جب وہاں تک پہنچی وہ, اور جو ہے نا وہاں کے بعد اس نے فوٹو بنوائی. پھر اس نے کہا میری ایک ویڈیو بھی بنا دو. وہ کافی سارے کیمرے اور بیٹریاں لے کے گئی تھی تاکہ اگر کوئی ایک آدھا خراب ہو جائے, کام نہ کرے, تو دوسری بیٹری میرے پاس ہونی چاہیے. پھر اس نے اپنی ایک وہاں پہ ویڈیو بنائی. اب جو ہے نا واپسی کی طرف سفر ہے, اور اس کا بالکل آکسیجن ختم ہو گیا. آکسیجن ختم ہو گیا یعنی کہ موت کا منہ کھل چکا ہے. اور وہیں لک دیکھے, قسمت بھی آپ کے سہارے بیٹھی ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں, بہت سارے لوگ قسمت کے سہارے بیٹھے ہوتے ہیں. قسمت آپ کے سہارے بیٹھی ہوتی ہے کہ آپ جب کچھ کریں گے تو تب میں آپ کے پاس آؤں گی.
بہت وہ جب سلنڈر ختم ہو گیا، آلموسٹ موت کے منہ میں پہنچ چکی ہے، ایک برٹش جو ہے نا وہاں پہ آیا ہوا تھا، وہ بھی سر کرنے جا رہا تھا۔ یہ 11 بجے کا ٹائم تھا، اور 11 بجے کا ٹائم جو ہے نا صبح 11 بجے کا ٹائم تھا، رات کو جو ہے نا کیونکہ ویدر شانت ہوتا ہے، رات کا سفر کیا جاتا ہے اس کے اوپر، تو 11 بجے کا صبح ٹائم تھا۔ وہ جو آیا تھا تو اس کے بعد جو ہے نا مطلب اس نے دیکھا کہ میرے سے آگے نہیں جایا جانا، وہ 2 سلنڈر آکسیجن کے لایا تھا، اس نے 1 سلنڈر پھینک دیا اور پیچھے مڑنا بھاگنا شروع کر دیا اپنے دوسرے سلنڈر کے ساتھ۔ تو وہ شیرپا جو دیکھا، اس نے دیکھا کہ اس نے 1 سلنڈر پھینکا، اس نے جا کے وہ 1 سلنڈر آکسیجن کا اٹھایا، آ کے اس کو لگایا، اور وہ واپس پیچھے چلنا شروع ہوئے۔ اب وہ تھوڑی دیر چلے تھے کہ اس کا جو پاؤں تھا وہ جو آرٹیفیشل تھا وہ کھل گیا۔ اب سوچیں، پھر اس نے وہاں پہ بھی ایک دفعہ موت بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے انسان کے، تو اس نے اپنے پاؤں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے چلنا شروع کیا، وہ گھسیٹ کے آگے چلنا شروع کیا واپس کیمپ کی طرف، اور جو ہے نا وہاں سے اس نے آگے گئے۔ پھر ایک جگہ آئی جہاں پہ اس کو تھوڑا سا موقع ملا، اس نے دوبارہ اپنا وہ آرٹیفیشل پاؤں جو ہے نا لگایا، صحیح کیا، اور واپس پہنچے۔ اور یہ کھلاڑی جتنے یہ کرتے ہیں نا ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرتے ہیں، وہ 15 سے 16 گھنٹوں کے دوران کر لیتے ہیں اس کو، اور اس کو 28 گھنٹے ہو چکے تھے اپنے کیمپ سے نکل کے گئے ہوئے، تو لوگ سمجھ رہے تھے آلموسٹ یہ مر چکی ہوگی وہاں پہ۔ اور جب یہ واپس گئے، اس نے اپنے وہ جو کیمپ لگا تھا اس کی جب زپ کھول کے اندر داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا تم ابھی تک زندہ ہو۔ تو یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں قسمت بہانے انسان جتنے مرضی بنا لے، لیکن اگر کوئی جب اس نے سوچ لیا ہے، جب اس نے ٹھان لیا تو وہ کر کے رہتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام ٹھان لیں، آپ کہیں پہ مشکل میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو جاب میں پروموشن نہیں مل رہی، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کا کوئی ریلیشن شپ خراب ہے، کہیں پہ جس چیز کو آپ ٹھان لیں گے کرنے کی، وہ خود بخود اپنے راستے بنا دے گا۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال سے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔